بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین کرام، کہا یہ جاتا ہے کہ لکھاری کبھی نہیں مرتا اور ہر نسل اس کی کتاب کی وجہ سے اس شخصیت کو یاد رکھتی ہے۔ تو آپ سوچیں، اگر کسی شخصیت نے 4000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوں تو اس کا اس معاشرے پر کتنا حق ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کریں گے ان سے مجھے دو طرح سے نسبت حاصل ہے۔ ایک نسبت شہر کی ہے کیونکہ میرا تعلق بھی شہر بہاولپور سے ہے، اور جس شخصیت کا تذکرہ ہم سنیں گے اس کا تعلق بھی اسی شہر بہاولپور سے ہے۔ اور دوسری نسبت جو مجھے حاصل ہے وہ میرے والد صاحب کے تھرو ہے کہ میرے والد صاحب پروفیسر قاری اللہ نواز ناصر اویسی آپ انہی شخصیت کے شاگرد ہیں۔ تو آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ سن رہے ہیں وہ ہے حضور فیض ملت مفسر اعظم پاکستان، محدث بہاولپوری، سیوطی زماں، مفتی علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً ایشیا کے سب سے بڑے مصنف ہیں۔ آپ نے دور طالب علمی سے تصنیف کا کام شروع کیا اور اپنی عمر کے آخری وقت تک اسی کام کو جاری رکھا، تو اسی وجہ سے آپ نے اس امت کو 4000 کتابوں کا تحفہ پیش کیا۔ علامہ صاحب کی جو ولادت ہے، آپ 1351 ہجری مطابق 1932 عیسوی حامد آباد ضلع رحیم یار خان میں پیدا ہوئے۔ یوں آپ کا اصل وطن پکا لاڑا ضلع رحیم یار خان ہے، بعد میں بہاولپور رہائش اختیار فرمائی۔ آپ کا تعلق قبیلہ لاڑ سے ہے اور یہ قبیلہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت سے چلا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیدائشی نام محمد فیض احمد ہے۔ آپ کے والد کا نام مولانا نور احمد اور آپ کے دادا کا نام مولانا محمد حامد بن کمال ہے۔ آپ کی کنیت ابو صالح ہے اور آپ نسبتاً عباسی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ فیض ملت، محدث بہاولپوری، مفسر اعظم پاکستان، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ تعلیم و تربیت کی بات کی جائے تو آپ نے تعلیم کا آغاز اپنے ہی گھر سے کیا۔ ناظرہ قرآن پاک آپ نے اپنے والد صاحب سے پڑھا، پھر دوسرے اساتذہ کرام سے حفظ مکمل کیا۔ پاکستان کی 3 مشہور اور بڑی علمی شخصیات کا نام آپ کے استادوں میں ملتا ہے، جس میں علامہ پیر خورشید احمد فیضی علیہ رحمہ، اسی طرح غزالی زماں علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام شامل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ اویسیہ کے سرتاج خواجہ محمد دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت ہوئے، اور آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے صاحبزادے مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی خلافت حاصل ہے۔ اگر آپ کی دینی خدمات کی بات کی جائے تو آپ کی وجہ شہرت علم اور علمی کارنامے ہیں۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد بہاولپور میں جامعہ اویسیہ رضویہ کی بنیاد رکھی، جو آج بھی طلباء کرام کی علمی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ آپ کا زیادہ وقت کتابیں لکھنے میں گزرتا تھا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سفر کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے بس یا ٹرین میں پوری کتاب لکھ دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ نے آخری عمر تک تصنیف فرمائی اور زندگی میں آپ نے 4000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب کوئی انسان کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے شروع میں ایک فہرست دیتا ہے کہ کون سا موضوع کون سے صفحے پر موجود ہے، لیکن علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ٹوٹل کتابوں کے صرف نام 3 کتابوں پر چھپے ہیں۔ جی ہاں، ایک کتاب ہے علم کے موتی، تو اس کی 3 جلدیں ہیں، 3 والیومز ہیں۔ تو ان 3 والیومز میں صرف مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی کی ان کتابوں کی صرف نام ہے جو آپ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جن کی کتابوں کے نام لکھنے کے لیے 3 کتابیں چاہیے، تو اگر ان کتابوں کو ہارڈ کاپی میں چھاپا جائے اور اس کو ترتیب سے رکھا جائے تو وہ کتنی بڑی لائبریری کی شکل اختیار کر جائے گی۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً ہر موضوع کے اوپر قلم اٹھایا ہے۔ اگر آپ علم قرآن کی بات کریں، تفسیر قرآن کی بات کریں، تو آپ نے تفسیر لکھی تفسیر فضل المنان عربی میں 10 جلدوں پر۔ آپ نے تفسیر اویسی لکھی
15 جلدوں پر. آپ نے تفسیر لکھی فیض الرسول فی اسباب النزول 10 جلدوں میں. احسان البیان فی اصول تفسیر القرآن 3 جلدوں میں. تفسیر بالرائے 3 جلدوں میں. تفسیر جلالین کی شرح 5 جلدوں میں. تفسیر روح البیان کا ترجمہ فیوز الرحمان کے نام سے 12 جلدوں میں. تو اس کے علاوہ بھی چھوٹی بڑی کتابیں قرآن کے موضوع پر آپ نے تحریر فرمائی ہیں. اگر آپ علم حدیث کی بات کرتے ہیں تو آپ شارح صحاح ستہ ہے، یعنی جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ، آپ نے ان تمام کتب کی شروحات تصنیف فرمائی ہیں. آپ نے شرح مشکات شریف جو کہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کی آپ نے عربی میں شرح فرمائی. اسی طرح شرح دار قطنی 8 جلدوں میں تحریر فرمائی. اسی طرح احادیث موضوعہ 2 جلدوں میں. شرح مسلم شریف عربی میں تحریر فرمائی، اور اس کے علاوہ چھوٹی بڑی کتابیں حدیث کے موضوع پر تحریر فرمائی. علم فقہ کی بات کریں تو چونکہ آپ مفتی تھے تو آپ نے فقہ موضوع پر کمال کر دیا کہ فتاوی اویسیہ 12 جلدوں میں، کشکول اویسی 10 جلدوں میں. اور بڑے کمال کی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں جو پہلی تصنیف ہے، جو آپ نے پہلی کتاب لکھی، وہ بھی فقہ کے موضوع پر تھی، کار آمد مسئلے. اس کے علاوہ سینکڑوں موضوعات پر آپ نے فتاوی لکھے، اور بہت سی کتابیں آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی. اسی طرح جو درس نظامی کا کریکولم ہے جو مدارس میں طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، آپ نے اس کریکولم کے اوپر بھی بہت سی کتابیں لکھی. علم صرف پر، علم نحو پر، جو عربی گرامر کے موضوعات ہیں ان پر کتابیں لکھی. اسی طرح علم فقہ پر، علم میراث پر، علم مناظرہ پر، علم حدیث پر جو کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، آپ نے ان موضوعات پر بھی کتابیں تحریر فرمائی. اگر علم شاعری کی بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہے حدائق بخشش، جو آپ کے نعتیہ دیوان ہے، آپ نے اس کی شرح 25 جلدوں پر الحقائق فی الحدائق کے نام سے تحریر فرمائی. اسی طرح جو فارسی میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی شریف ہے، آپ نے اس کی 6 جلدوں میں شرح تحریر فرمائی. علامہ مفتی فیض احمد عباسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کی ایک ڈائمنشن ایز اے ٹرانسلیٹر بھی ہے، مترجم، یعنی آپ نے مختلف زبانوں کی کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ اردو پڑھنے والوں کو بھی ان کتابوں سے فائدہ حاصل ہو سکے. جیسے کہ تفسیر روح البیان جو کہ عربی میں ہے، آپ نے 12 جلدوں میں اس کا اردو ترجمہ فرمایا. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم جو کہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا اردو ترجمہ فرمایا. اسی طرح امام غزالی کی ایک اور کتاب ہے کیمیاء سعادت، اس کا ترجمہ فرمایا. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار کا ترجمہ اردو میں فرمایا. امام سیوطی کی آخرت کے حوالے سے جو کتاب ہے، اس کا احوال آخرت کے نام سے اردو ترجمہ فرمایا. قیامت کے موضوع پر قیامت کی نشانیاں، اس ٹائٹل سے آپ نے اردو ترجمہ فرمایا. مناقب امام اعظم، اس کتاب کا جو ہے آپ نے اردو ترجمہ فرمایا. تو آپ سوچیں کہ جس شخصیت کی کتابوں کے نام 3 کتابوں پر لکھے جاتے ہیں تو ان کی کتنی کتابوں کے نام اس ویڈیو میں لیے جا سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے، آپ نے تقریباً ہر اسلامی موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور آپ نے اس موضوع کا حق ادا کیا ہے. علامہ مفتی صاحب کے اوپر ریسرچ کی گئی اور اب بھی کی جا رہی ہے. 2013 سے 15 سیشن کے ایک ایم فل کے طالب علم نے، جو کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے تعلق رکھتے تھے، اسٹوڈنٹ کے ایم فل کے تھیسس کا جو ٹائٹل تھا وہ ریلیجیس اینڈ لٹریری سروسز آف صاحبزادہ فیض احمد اویسی. اس موضوع پر اسٹوڈنٹ نے اپنا تھیسس لکھ کر ایم فل کی ڈگری حاصل کی. تو اس طرح آپ کے اوپر ایم فل کی ریسرچ ہو چکی ہے. امید ہے کوئی اسٹوڈنٹ فیوچر میں جا کر آپ کی شخصیت کے اوپر پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 4 صاحبزادے ہیں جو کہ سب سے بڑے صاحبزادے انتقال فرما چکے ہیں. آپ کے تمام صاحبزادے علم دین سے آراستہ ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال 15 رمضان 1431 ہجری مطابق 26 اگست 2010 کو ہوا. آپ کا مزار جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور کے احاطے میں ہے. ناظرین کرام، آخر میں یہ کہوں گا کہ ایسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے اور یہ مثال ہمارے ماضی قریب کی ہے. ہم اپنے ماضی کو کھنگالیں تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہماری تاریخ میں ہمیں مل جائیں گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ ہمارے نوجوان کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ اس طرح کی تاریخ جاننے کا شوق ہے. شاید اسی وجہ سے ہم مغربی طرز زندگی سے بہت زیادہ مرعوب ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ ان جیسی شخصیت کو بھی دن میں 24 گھنٹے، ہفتے میں 7 دن، مہینے میں تقریباً 30 دن اور سال کے 365 دن ملے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا استعمال کس طرح کیا، اپنے وقت کا کس طرح درست استعمال کیا، اور امت کو 4000 سے زیادہ کتابیں دے گئے. تو ہم بھی غور کریں کہ ہمارا صبح و شام کس طرح گزرتا ہے، ہم اپنا وقت کس طرح گزارتے ہیں، اور ہم اپنے فیوچر میں اپنے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے ہیروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.